الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ساؤتھ کرناٹکا سلفی مومنٹ کے محترم ذمہ داران، اسٹیج پر موجود معزز علماء، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو قرآن مجید کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اس اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے ایک موضوع دیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے موضوع عقیدہ توحید اور ہمارا معاشرہ، اس موضوع کو اپنے دیے گئے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی. یہ آیت قرآن مجید کا پہلا حکم ہے، پہلا آرڈر ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورۃ البقرہ قرآن کی اولین سورت ہے، اس سورت کا پہلا امر، پہلا خطاب اور پہلا حکم، اور حکم بھی ساری انسانیت سے ہے. اور کس چیز کا حکم ہے؟ اللہ الہ واحد کی عبادت کا حکم دیا گیا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے گزرے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب جہنم سے بچ سکو. قرآن کا پہلا حکم جو ساری انسانیت سے مخاطب ہو کے دیا گیا وہ توحید کے سلسلے میں، کیونکہ قرآن کتاب توحید ہے. قرآن مجید میں جو ٹاپک، جو موضوع سب سے زیادہ آیا ہے وہ توحید کا موضوع ہے. توحید سے بڑھ کر کوئی اور ٹاپک نہیں ہے جس کے سلسلے میں قرآن نے گفتگو کی ہو. قرآن کی سب سے عظیم آیت توحید ہے. آیت الکرسی سراسر توحید ہے. قرآن مجید کی مختصر سے مختصر ترین سورت توحید ہے، سورۃ الاخلاص. اللہ رب العزت نے توحید کے مضمون کو 5 چھوٹی سی آیتوں میں سمو دیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چھوٹی چھوٹی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے توحید جیسے اہم موضوع کو سمیٹ دیا تاکہ عقیدہ توحید جو دل کا عقیدہ ہے وہ زبان کا ذکر اور زبان کا وظیفہ بن کر مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پہ یہ عقیدہ آ جائے. توحید کے اہم مضمون کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی 5 آیتوں میں بیان کر دیا. اس طرح بھائیوں، قرآن کی سب سے عظیم آیت توحید سے متعلق، اور قرآن کی جو مختصر سے مختصر ترین سورت وہ بھی توحید سے متعلق. توحید اصل الاصول ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، اسلام کی روح ہے. تمام آسمانی کتابوں کا مشترکہ پیغام توحید ہے. انجیل نازل کی گئی توحید کے لیے، توریت نازل کی گئی توحید کے لیے، زبور نازل کی گئی توحید کے لیے، قرآن نازل کیا گیا توحید کے لیے. اور آدم علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کی دعوت کا مرکز و محور توحید رہا. اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ اے پیغمبر، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا جو اس پیغام کے ساتھ اپنی قوم کے پاس جایا کرتا تھا
کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ حضرات، توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کائنات میں توحید سے بڑی کوئی اور حقیقت نہیں۔ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اس کائنات میں توحید سے بڑا سچ کوئی اور نہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ توحید ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ توحید ہے، اور یہ کائنات ساری کی ساری اس دعوے کی دلیل ہے۔ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے، اور یہ ساری کائنات اس دعوے کی دلیل ہے۔ صبح مشرق سے نکلنے والا سورج توحید کی دلیل ہے، شام مغرب میں ڈوبنے والا سورج توحید کی دلیل ہے، اگنے والا پودا توحید کی دلیل ہے، آسمان سے نازل ہونے والی بارش توحید کی دلیل ہے، ہوائیں جو چلا کرتی ہیں توحید کی دلیل ہے۔ کائنات ساری کی ساری توحید کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تو دیکھیے کائنات ساری کی ساری توحید کی دلیل ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو سورہ آل عمران کی اس آیت میں بیان کیا، کہا ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے رد و بدل میں، رات کے بعد دن کے آنے میں، دن کے بعد رات کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کن عقل مندوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات میں غور و فکر کیا کرتے ہیں، کائنات کی تخلیق میں۔ اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یہ کائنات اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، یہ کائنات اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، یہ کائنات اپنے بنانے والے کی قدرت کو منواتی ہے۔ اسی لیے کائنات میں غور و فکر کا دعویٰ، غور و فکر کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ غور و فکر کے بعد بے ساختہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں احادیث میں کتنی بڑی بات آئی ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے، ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ زمین بھیگ گئی۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اس قدر رونے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کچھ آپ کا احساس، آپ کا تاثر، آپ کا جذبہ کچھ الگ ہی محسوس ہو رہا ہے، کیوں آج آپ اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی ہے؟ تو پیارے نبی نے ام المومنین سے کہا تھا کہ لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم یتدبر فیہا، کہا کہ عائشہ آج کی رات ایک ایسی آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، غارت ہو جائے وہ شخص جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ مائی عائشہ نے کہا کون سی آیت ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے یہ آیت پڑھی
جو آیت کے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور جو آیت یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی علامت ہے، توحید کی دلیل ہے، توحید کا ثبوت ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ غور و فکر کرنے والے اگر غور و فکر کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے کہ هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ ایک اعرابی سے بدو سے پوچھا گیا، ایک اعرابی اور بدو سے پوچھا گیا اللہ کو کیسے جانتے ہو، اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ اس اعرابی اور بدو نے اپنی سادہ فطرت کی بنیاد پر ایک جواب دیا، اس نے کہا البعرة تدل على البعير والأثرة تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدلان على اللطيف الخبير۔ اس بدو نے کہا البعرة تدل على البعير، ارے ہم مینگنی دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ اتنے ماہر تھے، گوبر کو دیکھ کر، گوبر کو چھو کر، مینگنی کو چھو کر وہ یہاں تک بتاتے کون سے قبیلے کے اونٹ گزرے، یہاں تک کنفرم کرتے تھے وہ۔ کہا البعرة تدل على البعير، مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹوں کا قافلہ گزرا ہے، والأثرة تدل على المسير، قدم کے نشانات بتاتے ہیں کہ ابھی یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا تدلان على اللطيف الخبير۔ تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ کشادہ راستوں والی زمین کیا اس ذات پہ دلالت نہیں کرتی ہے جو ذات کے لطیف و خبیر ہے؟ اس طرح سے حضرات توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے، جس کی دلیل یہ ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو توحید کی بنیاد پہ استوار کیا ہے۔ اس کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ دنیا میں جب تک عقیدہ توحید ہے یہ کائنات ہے، اس دنیا سے جب عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ موحدین کا وجود، موحدین کا پایا جانا اس زمین کے لیے اور اس کائنات کے لیے حفاظت کی ضمانت ہے، حفاظت کی گارنٹی ہے۔ جب اس زمین سے آخری موحد چلا جائے گا تو پھر سمجھو کہ یہ کائنات اپنی آخری عمر کو پہنچ چکی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قیامت آئے گی کائنات کو فنا ہونا ہوگا، اللہ پہلے زمین سے موحدین کا خاتمہ کرے گا اور تب چل کر قیامت قائم ہوگی۔ اس زمین پر موحد کے رہتے ہوئے ایک بندہ موحد بھی جب تک موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کرنے والا ایک بندہ بھی اگر موجود ہے یہ کائنات فنا نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کائنات اس وقت، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ موحد بھی موجود ہے۔ عقیدہ توحید کا وزن دیکھو اور موحد کی قیمت دیکھو، پوری زمین پہ جب تک آخری موحد موجود ہے یہ کائنات فنا نہیں ہوگی۔ کائنات کو فنا ہونا ہوگا پہلے زمین سے موحدین کا خاتمہ ہوگا۔ حضرات قرآن مجید میں یہ مضمون کئی آیتوں میں ملتا ہے کہ کائنات اس کا سارا سسٹم اللہ نے توحید کی بنیاد پہ استوار کیا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی، الملائکۃ بنات اللہ والعیاذ باللہ۔ کرسچنوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں والعیاذ باللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں والعیاذ باللہ۔ قرآن ان تینوں کے دعوے کو نقل کرنے کے بعد کائنات کا ریاکشن بتاتا ہے، کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان نے اولاد بنائی ہے۔
مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، کرسچن بھی کہتے تھے، یہود بھی کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ قرآن نے کہا تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اتنی گھناؤنی بات کہی ہے کہ قریب ہے تمہارے اس دعوے کے سبب آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ شرک پر کائنات کا ریاکشن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسانوں کے شرک کی وجہ سے یہ کائنات اپنا ریاکشن دکھانا چاہتی ہے۔ آسمان پھٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، زمین شق ہونے کے لیے تیار ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے لیے تیار ہے، انسان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ اتخذ الرحمن ولدا۔ کائنات کی کسی مخلوق کو شرک منظور نہیں، شرک گوارا نہیں۔ اور حضرات یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، جو اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، ہر طرح کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کے اندر ایک عجیب شان بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید، ایک موحد ساری کائنات کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ایک موحد ساری کائنات کو اس نظر سے دیکھتا ہے، یہ زمین میرے لیے بنائی گئی، یہ آسمان میرے لیے بنایا گیا، یہ سورج میرے لیے بنایا گیا، یہ چاند میرے لیے بنایا گیا، یہ ستارے میرے لیے بنائے گئے، یہ سیارے میرے لیے بنائے گئے، یہ کہکشائیں گیلیکسیز میرے لیے بنائے گئے، کائنات کی ساری چیزیں میرے لیے بنائی گئی اور میں ان سب سے اونچا ہوں۔ یہ عقیدہ توحید یہ سبق پڑھاتا ہے، انسان کو یہ سکھاتا ہے اے انسان اللہ کے نزدیک تو سب سے عظیم ہے، یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کائنات کی پوجا کرنے کا سوال ہی نہیں۔ اسی لیے بھائیو، آج اگر انسان چاند پہ جا رہا ہے، آج اگر انسان چاند پہ گیا ہے، مریخ پہ جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، فضاؤں کو مسخر کر رہا ہے، واللہ العظیم سائنس کی یہ ترقی اسلام کی دین ہے۔ کیونکہ دنیا کی اور ساری قومیں سورج کو خدا سمجھتی تھی، چاند کو خدا سمجھتی تھی۔ جب چاند ان کی نظروں میں خدا ہے، وہاں تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں۔ اسلام نے دنیا کو سمجھایا یہ کائنات انسان تیرے لیے ہم نے مسخر کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین، آسمان اور جو کچھ موجود ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ان جیسی آیتوں نے انسان کے آگے تحقیق اور ریسرچ کے وہ دروازے کھولے جن دروازوں کو کھولا مسلمانوں نے، جن دروازوں کو کھولا مسلمانوں نے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمان پیچھے رہ گئے اور یورپ اس ریسرچ کو لے کے بہت آگے بڑھ گیا، بہت آگے بڑھ گیا۔ سائنس کے موجد مسلمان تھے، سائنس کے موجد مسلمان تھے، اور یورپ بعد میں اس کو لے کے بہت آگے بڑھ گیا اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو اپنی نظم میں، اپنے اشعار میں پیش کیا ہے کہ ہمارے اسلاف کی ریسرچ کی کتابیں جو انہوں نے کائنات کو لے کر کیا، وہ کہاں ملتی ہم کو؟ وہ ہم کو جرمن کی لائبریری، برلین کی لائبریری میں مخطوطات کی شکل میں ملتی ہیں۔ انگریزوں نے، ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے ہماری لائبریریوں کو اتنا لوٹا، ہماری تحقیق اور ریسرچ کی کتابیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ عرب علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جرمن کی کیپٹل سٹی برلین کی لائبریری میں ہمیں ملتی ہیں۔ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ کہا کہ حکومتیں ہماری گئی، نو پرابلم، حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں،
مگر دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے ریسرچ کی کتابیں ہمیں یورپ کی لائبریریوں میں ملتی ہیں، برلین کی لائبریریوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے عقیدہ توحید انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو سب سے اونچا ہے، یہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرات، یہ میری گفتگو کا پہلا رخ تھا، توحید کی اہمیت، توحید کی عظمت۔ یہ گفتگو تو ہم بار بار سنتے ہیں۔ اب میری گفتگو کا دوسرا رخ، دوسرا پہلو، ہمارا معاشرہ توحید کی اس اہمیت اور عظمت کو سامنے رکھ جب ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے مسلمانوں کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں تو واللہ العظیم خون کے آنسو رونا بھی کم ہے۔ عقیدہ توحید آج اپنوں میں اجنبی ہے۔ عقیدہ توحید کے مخالف غیروں سے پہلے اپنے ہیں۔ عقیدہ توحید کا انکار کرنے والے اپنے ہیں۔ انہیں توحید کا ٹاپک ناپسند ہے، انہیں توحید پہ گفتگو کرنے والا پسند نہیں۔ اللہ اللہ، قرآن تو یہ صفت کس کی بتایا تھا؟ مشرکین مکہ کی بتایا تھا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی، توحید کا تذکرہ ان کے دلوں پہ بہت گراں گزرتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا، ان کے خداؤں کا ذکر ہوتا، اذا ہم یستبشرون، بہت خوش ہو جاتے۔ یہ صفت جو کبھی مشرکین مکہ کی صفت تھی، آج خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ صفت کہ توحید کے ٹاپک کو ناپسند کرنا، توحید پہ بولنے والے کو ناپسند کرنا، توحید پہ چلنے والوں کو ناپسند کرنا، یہ صفت آج ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمان بھائیوں کی۔ دوسرے ٹاپک پہ گفتگو کرو، بڑے شوق سے سنیں گے، توحید کا ٹاپک شروع کرو، بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے اس کو کوئی دوسرا ٹاپک ملا نہیں کیا، اس کو کوئی دوسرا موضوع ملا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، قرآن نے جو بات مشرکین کے حوالے سے کہی وہ ساری باتیں آج ہم مسلمانوں پہ کیسے ساتھ دیکھیے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے ایک بات کہی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو شرک کے ساتھ۔ کیسے بھائی؟ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید ربوبیت میں ان کا عقیدہ صاف تھا، الوہیت میں شرک کر جاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ توحید کو مانتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ۔ یہ بات جو کبھی مشرکین پہ صادق آتی تھی، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پہ بات صادق آتی ہے، وہ جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، جن کا نام زید اور بکر ہے، جن کا نام ابو بکر اور عمر ہے، اللہ اللہ، جن کا سراپا مسلمانوں جیسا ہے، جو ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سب کچھ، اور عقیدے میں شرک کی ملاوٹ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کیسی شرک کی ملاوٹ؟ ایک بات میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ کیسی ہے۔ ہم لوگ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں جب پڑھ رہے تھے تو بہت ساری بدعقیدگیاں دیکھنے کو ملتی تھیں حج کے دنوں میں۔ ہمارے ملک سے جو حاجی حضرات حج کے لیے آتے ہیں، وہ حاجی حضرات ان میں سے بعض پوسٹ مین بن کے آتے ہیں، سمجھ رہے؟ حج کے لیے آنے والے حاجی حضرات پوسٹ مین بن کے آتے ہیں۔ کیسے پوسٹ مین؟ اب وہ جہاں جہاں سے آتے ہیں، کچھ لوگ ان کو لیٹرز دے کے بھیجتے ہیں۔ کس کے نام ہوتے ہیں لیٹرز؟ پورے اللہ کے نبی کے نام ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟
لکھتے ہیں لیٹرز لکھ کے حاجی صاحب سے کہتے ہیں یہ لیٹرز لے جاؤ پیارے نبی کی قبر پہ ڈال دینا. اب وہ حاجی صاحب لیٹرز لے کر آئے ایک تھیلی کے اندر. اب پیارے نبی کی قبر کے پاس تو پولیس کا پہرا ہوتا ہے, وہاں تو ڈال نہیں سکتے وہاں, ہے نا, پولیس کا پہرا رہتا پیارے نبی کی قبر کے پاس, وہاں ڈال نہ سکے. کیا کیے حاجی صاحب, بقی کے قبرستان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس وہ سارے لیٹرز ڈال دیے. کون سے لیٹرز؟ جو پیارے نبی کے نام لکھے گئے تھے. پیارے نبی کی قبر کے پاس پولیس کا پہرا ہے اس لیے وہاں ڈال نہ سکے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس لے جا کے ڈال دیے. کیا سوچے ہوں گے, داماد ہیں سارا میٹر پہنچا دیں گے. ہاں, وہ ہمارے ایک سعودی دوست کو وہ لیٹرز مل گئے, وہ لا کر ہم کو دیے. واللہ العظیم میں نے وہ لیٹرز پڑھے, اس میں جو اردو میں تھے, اس لیٹر میں دنیا میں شرک کی آپ کہہ سکتے ہیں جتنی صورتیں سب ہیں اس میں. اللہ کے نبی سے خطاب کر کے ہماری خواتین لکھ رہی ہیں, اے اللہ کے نبی مجھ پہ رحم کیجئے, اے اللہ کے نبی مجھ پہ کرم کیجئے, اے اللہ کے نبی میرے گناہوں کو معاف کیجئے, اے اللہ کے نبی مجھے اولاد دیجئے, اے اللہ کے نبی میرے رزق میں برکت دیجئے, اے اللہ کے نبی میرے شوہر کی کمائی میں اللہ اللہ. جو کام اللہ کے ہیں, جو اختیارات اللہ کے ہیں, وہ سارے اختیارات نبی کو دے دیے گئے. یہ مسلمان ہیں, گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ کے نبی, رزق دینے والے اللہ کے نبی والعیاذ باللہ, اولاد دینے والے اللہ کے نبی والعیاذ باللہ, کمائی میں برکت دینے والے اللہ کے نبی والعیاذ باللہ. اور یہ مسلمان ہیں. علامہ الطاف حسین حالی اردو زبان کے بہت مشہور شاعر, معاف کرنا یہ منگلور بلٹ پہلے ہی سے اردو ذرا کمزور ہے, یہاں میں آ کے اشعار پڑھ رہا ہوں, پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں بہت معذرت کے ساتھ, یہ آسان اشعار ہیں. علامہ الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی اس بدعقیدگی پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا. الطاف حسین حالی نے کہا, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی جنہیں حاصل نہیں. خبر کے پہلے سوال کیا ہے, من ربک من نبیک, یہ کیا رٹا رٹایا جملہ ہوگا کیا جواب؟ من ربک کا مطلب یہ ہے تمہارے نزدیک رب کون تھا, اس کا انٹروڈکشن کیا تھا. من نبیک کا مطلب یہ کہ تمہارے نبی کون تھے, نبی کو تم نے کیسے جانا, نبی تمہاری نظروں میں کیا تھے. من ربک من نبیک میں سارا عقیدہ آ جاتا ہے. یہ کوئی رٹا رٹایا جواب نہیں کہ ربی اللہ نبی محمد. اسی لیے اللہ کی معرفت, نبی کی معرفت, دین کی معرفت اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ کو میں نے مانا ہے رب ہونے کے اعتبار سے, وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ خدا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مانا ہے نبی ہونے کے اعتبار سے. آپ بشر ہیں, انسان ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں. اسلام کو میں نے مانا ہے دین ہونے کے اعتبار سے. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی جس کو حاصل نہیں، وہ آخرت کی نجات کا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور حضرات، توحید کو لے کر مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ایک بہت بڑا دروازہ، شرک کا بہت بڑا دروازہ، جہاں مسلمانوں کی عقل پہ کتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، قبر پرستی۔ قبر پرستی۔ اسلام نے کہا قبر کا رشتہ مسجد سے نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا رشتہ قبر سے نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، قبر اور مسجد۔ سوچو کہ پیارے نبی کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، پیارے نبی کی وفات کا وقت ہے، اور اس وقت آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ وصیت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس وقت آپ کی زبان پہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی، یا انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری گفتگو ہو رہی ہے، نبی کی زبان سے لعنت نکل رہی ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے قبروں کا رشتہ مسجد سے جوڑا، مسجد کا رشتہ قبروں سے جوڑا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وفات کے وقت یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یحذر ما صنعوا، پیارے نبی اپنی امت کو ڈرانا چاہ رہے تھے، یہ غلطی تم نہ کرنا، یہ غلطی جو اہل کتاب کی ہے، یہ غلطی تم نہ کرنا، میری امت نہ کرنا۔ لیکن دیکھو یہ امت اپنے نبی کی اس وصیت کو کس طرح پامال کر رہی ہے، کس طرح پامال کر رہی ہے۔ مسجد ہے، مسجد میں قبر ہے، قبر کی پرستش ہو رہی ہے۔ اذان کہنے کو دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہی مزار میں سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارا شرک ہو رہا ہے۔ اور والعیاذ باللہ قبر پرستی کے حوالے سے شیطان نے کس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، میں یہ واقعہ کبھی کسی تقریر میں نہیں بولا ہوں، پہلی بار بول رہا ہوں۔ میں الحمدللہ 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولا مگر آج بولتا ہوں، سنیے۔ علامہ تقی الدین ہلالی، جانتے ہیں علامہ تقی الدین ہلالی؟ موراکو کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، جنہوں نے قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تقی الدین ہلالی صاحب بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان میں بھی وہ رہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے شاگرد ہیں، تقی الدین ہلالی کے شاگرد ہیں ابو الحسن علی ندوی۔ اور اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ جب اوپن ہوئی تو وہاں ان کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ جس وقت یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں بن باز اور البانی جیسے علماء تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، اس وقت تقی الدین ہلالی بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ تقی الدین ہلالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سنیے اور مسلمانوں کی عقل پہ ماتم کیجئے اس واقعے کو سن کر۔ والعیاذ باللہ کیا لکھا ہے؟ چونکہ وہ موراکو کے تھے، موراکو کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ موراکو پہ پہلے فرانس کا استعمار تھا، فرانس کے ماتحت تھا موراکو، جیسے ہمارا ملک انگلش استعمار کے ماتحت تھا، موراکو پر فرانس کا غلبہ تھا۔ وہاں ایک فرانسیسی فوجی، فرانسیسی سولجر، اس کا ایک بہت پیارا سا کتا تھا، اس فوجی کا کتا تھا۔ اب موجودہ دور کا لائف اسٹائل ہے نا، کتے سے پیار، ہاں، کتے کو اپنی اولاد کی طرح دیکھنا، ہائے ہائے، ہاں، گھر بنتا ہے، مستقل روم بنتا ہے کتے کے لیے۔ پیرنٹس کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم۔ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ماں باپ کو لے جاؤ اولڈ ایج ہوم۔ کتے کے لیے روم بھی بنے گا، وہ گھر میں ساتھ رہے گا، اور جب ٹریول کریں گے تو کار میں بھی ساتھ رہے گا۔ دیکھتے نہیں کاروں سے منہ نکالا ہوا کس رہا تھا۔ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے زمین کھود کر اس کتے کو دفن کیا۔ دفن کر کے مرنے کے بعد اس کتے کے حق میں اشعار لکھے کچھ، اس نے مرثیہ لکھا جاتا نا مرنے کے بعد، پوئٹری جو لکھی جاتی ہے،
جس میں کسی بھی مرے ہوئے شخص کے سلسلے میں اپنے احساسات بیان کیے جاتے ہیں. اپنے کتے کو دفن کر کے ایک مرثیہ لکھا اس نے. اس مرثیے کو، نشار کو، اس پوئٹری کو ایک پتھر پہ کندہ کر کے اس خبر پہ اس نے لگا دیا. ٹھیک. بعد میں یہ ہوا کہ فرانس کو موراکو سے نکلنا پڑا، تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے نکل گئے. سالوں بعد اس فوجی کا، جس کا کتا مرا تھا، کسی کام سے موراکو آنا ہوا. اس کا خیال ہوا کہ وہ جو میرا محبوب کتا ہے ذرا اس کی قبر دیکھ لیتے ہیں. اس ایریے میں گیا تو ایریا پہچانا نہیں جا رہا. کیوں؟ کہا کہ وہ کھلا میدان تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے؟ انسانوں کی بھیڑ، بازار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں ہزاروں انسان. اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی کی مزار ہے یہاں. وہ گیا مزار دیکھنے کے لیے. جب وہ دیکھنے کے لیے گیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے اپنے کتے کے حق میں جو اشعار لکھے تھے، جو کندہ کر کے پتھر پہ لگائے تھے، وہ پتھر جوں کا تو موجود ہے. اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی خبر ہے. اور اس نے پروف دیے اس نے. کہتے ہیں موراکو گورنمنٹ اس کے کہنے پر اس نے کھدائی کی، کتے کی ہڈیاں نکلی وہاں سے. اور یہ واقعہ میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں. دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری، ان کی ایک کتاب ہے من هو اللہ. دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری کی کتاب من هو اللہ، اس کتاب میں انہوں نے تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. کہاں جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ توحید کو رسوا ہم نے کیا. توحید رسوا ہمارے گھرانوں میں ہو رہی ہے. توحید کی رسوائی ہماری مسجدوں میں ہو رہی ہے. توحید کی رسوائی ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. توحید کی رسوائی ہماری تقریروں میں ہو رہی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، عقیدہ توحید وہ بہت ساری مثبت صفات کو جنم دیتا ہے. عقیدہ توحید جب آپ کے اندر ہوگا، اس سے آپ کے اندر اللہ پر یقین پیدا ہوگا. آپ یقین کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ کے اندر توکل کی صفت آئے گی. توکل کے ذریعے سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید آپ کے اندر ہوگا تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی. اس محبت کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید آپ کے دل میں ہوگا، اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا. اس خوف کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید آپ کے دل میں ہوگا تو اللہ کی رحمت کی امید آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور اس امید سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے. توحید سے بہت ساری عبادتیں جنم لیتی ہیں. توحید سے یقین کی عبادت جنم لیتی ہے. توحید سے توکل کی عبادت جنم لیتی ہے. توحید سے محبت الہی کی عبادت جنم لیتی ہے. توحید سے خوف الہی کی عبادت جنم لیتی ہے. توحید سے اور رجا، جسے اللہ کی رحمت سے امید لگانا، رجا کی عبادت جنم لیتی ہے. اور اگر عقیدہ توحید درست نہ ہو نا، عقیدہ توحید درست نہ ہو، یہ ساری عبادتیں مخلوق کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. یہ ساری عبادتیں اگر توحید درست نہ ہو، یہ ساری عبادتیں مخلوق کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. کیسے شفٹ ہوتی ہیں؟ اگر آپ کی توحید درست نہیں، آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں، تعویذوں پہ رہے گا. توحید اگر نہیں، یقین اللہ کی ذات پہ نہ ہوگا، تعویذوں پہ رہے گا. گھر میں تعویذیں لٹکیں گی، دکان میں تعویذیں لٹکیں گی، مکان میں تعویذیں لٹکیں گی. آپ نے دیکھا نہیں مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کی دکانوں کو، مسلمانوں کے مکانوں کو؟ کہیں ناریل لٹک رہا ہے، کہیں کوئی بوتل لٹک رہا ہے، کہیں لال کپڑا، کہیں کوئی ہرا کپڑا. ہاں، ہمارے گھرانے شرک کے مظاہر سے بھرے پڑے ہیں. ہمارا یقین سارا کا سارا تعویذوں پر. اور ہمارا توکل کس پہ؟ ہمارا توکل عاملوں پہ. ہمارا توکل
आमिलों पे, पता नहीं आमिल को आपके यहाँ क्या कहते हैं, आमिल, काहिन, नुजूमी, समझ रहे हैं, हमारा सारा तवक्कुल उन पे हो जाता है। आज चुनाचे मुसलमानों की बड़ी तादाद का ये तर्ज अमल है। रिश्ता तय हुआ, लड़के का रिश्ता लड़की से तय हुआ, पहले आमिल के पास जाएंगे, काहिन के पास जाएंगे, जादूगर के पास जाएंगे, उससे फाल खुलवाएंगे कि देखो कि ये लड़का लड़की का रिश्ता सेट होता है कि नहीं। और आमिल और काहिन जो बोलेगा वो करेंगे। कोई नया बिजनेस करना हो, आमिल के पास जाएंगे, काहिन के पास जाएंगे, उससे मशवरा लेंगे, वो जो कहेगा वो करेंगे। नया मकान बनाना हो, आमिल का मशवरा। हमारी जिंदगी के एक एक फैसले में हमने काहिनों को, जादूगरों को, आमिलों को शरीक कर दिया। और हदीस क्या कहती है, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। जो शख्स किसी काहिन के पास जाए, जाकर कुछ पूछे, सिर्फ पूछे, माने नहीं, किसी भी काहिन, आमिल, साहिर, नुजूमी के पास जाए और जाकर सिर्फ सवाल करे, ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाजें रद्द हो जाएंगी, 40 दिन की नमाजें कबूल ना होगी। और अगर तस्दीक कर दे, पूछे भी और तस्दीक भी कर दे, तो मन अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिलों की बात की तस्दीक कर दे, काहिनों की बात की तस्दीक कर दे, नुजूमियों की बात की तस्दीक कर दे, ये जो हाथ देकर बताने वाले उनकी बात की तस्दीक कर दे। कहा फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, काफिर है वो, दीन मोहम्मदी के साथ कुफ्र कर रहा है, शरीयत मोहम्मदी के साथ कुफ्र कर रहा है, अल्लाह के नबी की लाई हुई किताब कुरान के साथ कुफ्र कर रहा है वो शख्स जो अपना रिश्ता काहिनों से जोड़कर उनकी हर बात की तस्दीक करता है। खौफ, ऐसा शख्स जिसका अकीदे तौहीद मजबूत नहीं, अल्लाह से नहीं डरेगा, मखलूक से डरेगा। कायनात की हर चीज उसे डराएगी, कायनात की हर चीज उसे डराएगी। सामने से काली बिल्ली गुजर जाएगी, डर जाएगा, काली बिल्ली गुजर जाएगी, डर जाएगा, घर की छत पे उल्लू बैठ के पुकार दे, डर जाएगा। वल-इयाज़ु बिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं डरता, कायनात की जर्रे जर्रे, कायनात की हर छोटी मखलूक से डरता है। मोमिन क्या होता है? मोमिन कायनात की हर ताकत का मुकाबला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के अकीदे से करता है। कायनात के हर शर का मुकाबला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील से करता है। मोमिन कभी गैरुल्लाह से नहीं डरा करता, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही बेहतर कारसाज है। और ये वो दुआ है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, जिसमें अल्लाह की जात पर यकीन है, जिसमें अल्लाह की जात पे तवक्कुल है, जिसमें अल्लाह पर भरोसा है। और जिस दुआ ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के हक में नारे नमरूद को गुलजार कर दिया था। हजरात, कहना यह है, मुझे अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं देना है, मेरा वक्त खत्म हुआ है। मैं आप सभी हजरात से, इस स्टेज से आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अकीदे तौहीद की हिफाजत कीजिए। आखिरत की नजात, जहन्नम से नजात और जन्नतुल फिरदौस का दाखिला इसी अकीदे पे मौकूफ है। इस अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की भी और अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की हिफाजत कीजिए। इस अकीदे को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कीजिए। और जो भी तौहीद के अलमबरदार हैं, तौहीद परस्त हैं, उन्हें एक ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए, एक कुव्वत बनकर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के लिए तक़वियत का बाइस बनना चाहिए। जो भी तौहीद परस्त हैं, तभी चलकर हम शिर्क के इस सैलाब का मुकाबला कर सकेंगे जो सैलाब के हम इस मुल्क में देख रहे हैं, गैर मुस्लिमीन से पहले मुसलमानों में देख रहे हैं। वल-इयाज़ु बिल्लाह। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद नुकात पर समेटते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, हमारी बीवी बच्चों को, हमारी फैमिलियों को, हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह तौहीद पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। शिर्क के फितने से अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह
ہمیں جب تک رکھے توحید پر رکھے، اور زندگی کی آخری سانس بھی اللہ ہمیں توحید پر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ذمہ داران اجلاس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کی دعوت پر میں آپ کے درمیان حاضر ہو سکا اور کچھ دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔